إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد معزز حاضرین کرام، آپ نے موضوع سنا، آپ کو علم بھی ہے۔ ہماری جو درسی کتابیں ہیں ان میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، خصوصاً اصول حدیث کی جو کتابیں ہمارے ہاں نصاب میں ہیں اس میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، اور پھر جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں وہ کوئی بھی لے لیں اس میں بھی یہی کچھ ہے، اور وہ ہے اخبار کی ایک تقسیم کہ متواتر ہوتی ہے، ایک خبر واحد ہوتی ہے، یہ تقسیم۔ ہمیں اس تقسیم سے کوئی اعتراض نہیں ہے، علمی بات ہے، کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اعتراض اس بات پہ ہے، اور بڑا بھاری اعتراض ہے، معمولی بھی نہیں، کہ اس تقسیم کو جس طرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصاً وہ احادیث جو عقیدے میں ہیں، ان کو رد کرنے کے لیے جس برے طریقے سے ان اصطلاحوں کو استعمال کیا گیا، اس بات پہ اعتراض ہے، حق کا سچا اعتراض ہے، کھلا ڈلا اعتراض۔ اب مجھے اس کا کافی سارا پس منظر بتانا پڑے گا آپ بھائیوں کو۔ ایک تو یہ کہ یہ تقسیم آئی کہاں سے، کس نے کی ہے یہ تقسیم؟ آیا یہ مسلمانوں کی کا استعمال ہے؟ آیا اس تقسیم کے موجد محدثین کرام ہیں؟ جیسے کہ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، ان کا ایک پورا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، خاکہ ہے، ڈھانچہ ہے مکمل، احادیث مقبول، غیر مقبول، مردود، اس کے درجات، پورا نظام ہے۔ آیا وہ محدثین، اوائل محدثین کرام جو علم حدیث کی جزیات اور تفصیلات کے موجد ہیں، آیا ان کی یہ اختراع ہے، ایجاد ہے یہ اصطلاح؟ یہ باتیں بڑے دھیان سے آپ سنیں، بڑے آرام سے میں نے اس کو بیان کرنا ہے، اور آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کیا میں نے کہا؟ آیا اس تقسیم کے موجد محدثین کرام ہیں؟ پہلی صدی، دوسری صدی میں جب پورا جو نقد حدیث کا جو سسٹم محدثین نے وضع کیا رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، اور اس کی اصطلاحیں وضع کی، اور پھر جرح و تعدیل کے قواعد انہوں نے جو ہے وہ منتخب کیے، کیا ان محدثین نے یہ خبر کو متواتر اور خبر واحد کی بنیاد پہ اس تقسیم کا نظریہ انہوں نے پیش کیا؟
میں نے جو کچھ پڑھا ہے، میں یہ بات اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جو میرے سامنے بہت سارے تفصیلی مطالعے کے بعد جو میرے ذہن میں آئی ہے، جو میں موقف بیان کروں گا وہ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی ایک اپنا خیال تھا، میرا موقف تھا، ایک دو دلیلیں اس کی تائید میں مل گئیں، میں نے اس کو مذہب بنا لیا، میں نے اس کو اپنا موقف بنا لیا اور اس موقف کی تشہیر کے لیے میں چل پڑا۔ نہیں بھائی، ایسے نہیں۔ یہ دو چیزوں میں فرق ذہن میں رکھو، نہیں تو الجھو گے۔ موقف یہ ہے کہ جو کچھ بھی میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ وسیع مطالعے کے بعد یہ حقیقت میرے سامنے آئی ہے، تو اس کو میں بیان کرنے بیٹھ گیا۔ لہذا جو کچھ بھی میں کہوں وہ میری کسی تحقیق کی بنیاد پہ ہے، وہ ایسے ہی اپنا کوئی نفسیاتی اپنا خیال نہیں ہے کہ جو اس کی تقویت کے لیے تشہیر کے لیے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو بھائیو، اس تقسیم کے بارے میں پہلا موقف یہ ہے جو تحقیق کے بعد سامنے آیا کہ نہ یہ مسلمانوں کی اختراع ہے اور نہ یہ محدثین کی اصطلاح ہے۔ یہ کس کی اصطلاح ہے؟ کن کی اختراع ہے؟ کن کے گھر سے یہ ہم تک پہنچی ہے؟ یہ اصطلاح اور اختراع ہے فلسفے کی۔ فلسفے کی یہ اصطلاح ہے۔ دلیل آپ کے سامنے میں تفصیل بیان کر دیتا ہوں۔ فلسفے کی جو کتابیں ہوتا کہ آپ جا کے مراجعت کرو، پڑھو، جا کے جو میں بتا رہا ہوں جا کے چیک کرو۔ فلسفے کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں 4 چیزوں سے بحث ہوتی ہے۔ ایک الہیات سے، یعنی جس طرح اسلام نے ایک عقیدہ ایمانیات کا دیا ہے، اس سے پہلے ایک فلسفی کتب میں بھی عقیدے کا ایک تصور موجود ہے، وہاں بھی الہ کا تصور موجود ہے، اس کو الہیات کہتے ہیں۔ دوسرا فلسفے کی قسم ہے الریاضیات، تیسرا الطبیعیات، چوتھا المنطقیات۔ یہ 4 مضمون ہیں فلسفے کے، یعنی میں پہلے بتا ہی رہا ہوں، ساتھ ساتھ چلیں میرے، کہ یہ اختراع بھی اصطلاح بھی کہاں سے آئی؟ یہ فلسفے کے گھر سے آئی ہے۔ یہ مسلمانوں کی اختراع نہیں ہے، یہ محدثین کی اصطلاح۔ یہ 3 پوائنٹ ہیں میرے۔ کہاں سے آئی؟ فلسفے سے۔ عام مسلمانوں کی اختراع نہیں ہے، بالخصوص محدثین کی اصطلاح۔ یہ تینوں چیزوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مطالعے کے بعد میرے آئی نوٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس کی دلیل دے رہا ہوں۔ یہ فلسفے میں کہاں موجود ہے یہ تقسیم؟ میں وہ نشان لگا کے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جا کے منطق اور فلسفے کی کتابوں کو پڑھیں اور وہاں چیک کریں اس کو۔ یہ فلسفے کی جو چوتھی قسم منطقیات ہے، یہ منطق کے اندر اس کا وجود موجود ہے۔ منطق میں جا کے پھر 5 چیزوں سے بحث ہوتی ہے، یعنی 5 فصلیں ہیں، 5 باب ہیں منطق کے۔ پہلا یہ کہ شعر و شاعری کیسے کرنی ہے، دوسرا یہ خطابت، بسم اللہ، تیسرا یہ الجدل۔ آپ گلاس کو نہیں دیکھیں، مجھے دیکھیں آپ، وہ میرے لیے آپ کے لیے نہیں۔
اب منطق میں جن چیزوں سے بحث ہوتی ہے، منطق کی فلسفے اور کے ابواب اور فصول کیا ہیں؟ 5 چیزیں ہیں: شعر و شاعری، الخطب یعنی علم خطابت، تیسرا الجدل، چوتھا البرہان، پانچواں المغالطہ۔ یہ کیا ہوتی ہیں اس کی تفصیل میں نے نہیں جانا، میں نے تو نشان لگا کے دینا ہے آپ کو وہاں پہ جہاں پہ متواتر کا نظریہ موجود ہے۔ اب یہ منطق کی جو 5 بحثیں ہیں، یہ متواتر کہاں موجود ہے؟ یہ متواتر موجود ہے برہان کی اقسام میں۔ کوئی بھی منطق کی آپ کتاب لے کے اس میں البرہان کا جو ہے نا وہ بحثیں نکالیں، آپ کو وہاں متواترات کی بحث ملے گی، کیونکہ برہان جس کو قیاس برہانی بھی کہتے ہیں، اس کے پھر کئی مادے ہیں یعنی اور مبادی ہیں اس کے، جن میں محسوسات، مجربات، متواترات، اولیات، مشہورات، مظنونات، مقبولات، المسلمات اور اس سے بھی کئی زیادہ یہ قیاس برہانی کے یہ مادے ہیں۔ یہاں پہ المتواتر کی بحث آپ کو جو ہے نا وہ ملے گی۔ یہ میں نے اختصار سے آپ کو نشان لگا کے دے دیا کہ یہ کہاں سے آئی ہے بحث؟ یہ فلسفے سے اور منطق سے آئی ہے۔ اب اگلی بات میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی اختراع نہیں ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی اس کی دلیل یہ ہے کہ جب تک منطق اور فلسفہ کی کتابیں عبرانی زبان سے ترجمہ ہو کے عربی زبان میں نہیں آئیں، اس وقت تک آپ جتنا بھی علمی ماحول ہے صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، یہ ترجمہ ہو کے آنے سے پہلے آپ اس علمی حلقوں میں متواتر اور خبر واحد کے الفاظ تلاش نہیں کر سکتے۔ بطور اصطلاح، لغوی استعمال اور بات ہے، بطور اصطلاح کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو بھائی یہ تقسیم آئی کہاں سے؟ فلسفے سے۔ میری تحقیق کے مطابق، میں آپ کو کسی بات کا پابند نہیں کر رہا ہوں، بے شک نہ مانے جو کچھ میں بیان کروں، ریجیکٹ کر کے آپ چلے جائیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک علمی مسئلہ ہے، میں تو آپ کو سنا رہا ہوں، ماننے میں آتا ہے مان لیجئے، نہیں ماننے میں آتا تو میری یہ کوئی اصرار نہیں ہے کہ آپ کو منوانا ہے۔ میں نے، آپ طالب علم ہیں، آپ علماء ہیں، آپ مجھ سے سن لیں، انہی خطوط پہ آپ تحقیق کر کے اپنی تحقیق پہ جو ہے نا وہ آپ اعتماد کریں، مجھے کہہ دیں کہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیے، میں اپنی معلومات کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جتنا ان علوم کو اوائل سے، ابتدا سے جو میں نے پڑھا ہے، مجھے فلسفے کی کتابیں ترجمہ ہو کے، عربی ہو کے، اسلامی حلقوں میں متعارف ہونے سے پہلے کسی بھی علمی سٹیج پہ، کسی بھی علمی حلقے میں اس تقسیم کا بطور اصطلاح وجود میں نے نہیں دیکھا۔ آپ کو اگر کہیں مل جائے تو بالکل آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے کال کر کے بتا دیجئے۔ میں ایک تحقیقی آدمی ہوں، میں کوئی جہاں مجھے غلطی لگی ہوگی، ہم تو ماننے والے لوگ ہیں، میرا کام ہی یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل میری عقل، فکر، نظریہ یہ نہیں ہے کہ میری اپنی کوئی چیز ہے اور میں منوانے پہ بیٹھا ہوں، میرا ایسے کیا تعلق۔ فوق کل ذی علم علیم۔ جتنا بھی یہ محاضرہ آج کا ہے، اس میں کہیں آپ دیکھیں کہ میں نے جو تحقیق ہے اس کے برعکس آپ کو کہیں کچھ ملا ہے تو آپ مجھے مطلع فرمائیں گے،
چلیے یہ میں نے نشان لگا دیا کہاں پہ؟ منطق کی کتابوں میں، اور یہ بھی میں نے بتا دیا کہ بھائی میری علم کے مطابق میں نے اس کو ترجمہ ہو کے آنے سے پہلے علمی حلقوں میں بطور اصطلاح ان کا وجود میں نے محسوس نہیں کیا۔ آپ کو کہیں محسوس ہو تو مجھے خبر دے دیں۔ چلیے یہ ایک پوائنٹ ختم ہو گیا۔ اب آگے مسئلہ ایک یہ ہے جو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے طالب علم کے لیے، کہ چلیے جی یہ آ گیا، وہاں سے آ گیا تو کیا ہوا؟ پھر کی ہویا؟ کیڑا پہاڑ ڈگ پہ ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ اتنی اہمیت سے لیا جائے؟ وہ پہاڑ ایک نہیں ڈگا، پہاڑ کئی ڈگے نے، پہاڑ نہ ڈگ دیتے مینو سر کھپائی کرنے کی ضرورت۔ جب یہ تقسیم منطق سے آئی کہاں پہ؟ علمی بحث، دینی بحث میں اس کو بہت ہی غلط طریقے پہ اس سے فائدہ اٹھایا گیا۔ کیسے؟ اب ذرا تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا اور بڑے غور سے، خصوصاً اساتذہ کرام، طلبہ، یہ آج کی بدعات کو جو ہے نا وہ آپ ساری جڑیں جو ہے نا وہاں پہ پہنچتی۔ جس آدمی کو اس دور میں وہاں جا کے جو مطالعہ کر کے ان کی جڑوں کو ٹٹولتا آج تک جو ہے نا وہ پہنچتا نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صاحب مدرس ہوں، باحث ہوں، طالب علم ہوں، وہ صحیح نتائج پہ نہیں پہنچ پاتے۔ ہوا یہ تھا، یہ تقسیم مجبوری بنی اور بڑی بھاری ضرورت بنی۔ کن لوگوں کے لیے یہ ضرورت اور مجبوری بنی؟ ان لوگوں کے لیے بنی کہ جو اپنی بدعات اور خرافات کو معاشرہ میں نشر کرنے کے لیے حدیثیں وضع کیا کرتے تھے، حدیثوں کو وضع کرتے۔ جب تک یہ تقسیم ان کے ہاتھ میں نہیں آئی، انہوں نے احادیث کو وضع کر کے اپنا کام چلایا، لیکن یہ بڑا خطرناک کام تھا۔ وہ پکڑے جاتے تھے اور وہ بالکل بدنام اور رسوا ہو جاتے۔ محدثین کرام ان حدیث کی سندوں کا جو سسٹم محدثین نے بنایا ہوا تھا، بالکل اس کی گرفت میں آتے، پکڑے جاتے، ایک بھی نہ بچتا۔ جہاں سے وہ حدیث نکلی ہوتی وہاں تک جو ہے وہ کہ فلان کذاب۔ آپ موضوعات کو دیکھیں کہ آپ ساتھ ساتھ آپ کو ملے گا کہ یہ حدیث کس نے گھڑی، اس کا وضاح کون ہے، اس کا وضاح کون ہے، اس کا وضاح کون ہے۔ تو قیامت تک کے لیے وضاح اور جھوٹے بدنام اور ذلیل ہو کے رہ جاتے۔ جب یہ تقسیم آئی تو ان لوگوں کی یہ کا اتنا فائدہ ہوا ان کو کہ ان کے ہاتھ تو جیسے محدثین کے مقابلہ میں ایک جو ہے وہ پورا مکمل منہج ان کے ہاتھ میں آ گیا، سوکھا کام۔ ہاں جی یہ حدیث ہے، آپ ایسے عقیدہ ثابت کر رہے ہیں، اور جی یہ خبر واحد ہے، ایسے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، خبر واحد ضمنی ہوتی ہے، عقیدہ یقین کے ساتھ مرتبط ہے، اس کے لیے جو ہے وہ قطعی حدیثیں چاہیے اور قطعی متواتر ہوتی ہیں۔ آپ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ جی ضمنی ہے، یہ خبر واحد ہے۔ یہ کام پھر چلا اور اتنا وسیع پیمانے پہ چلا، اور اس وقت کا آپ تو اس وقت کو روتے ہیں نا کہ میڈیا وار جو ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کے رکھ دینا۔ بھائی یہ آج کا نہیں ہے، اس میڈیا کی بھی ایک تاریخ ہے۔ اس وقت پھر ہوا یہ اتنا اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا کہ محدثین کرام کو بھی پریشان کر کے رکھ دیا کہ انہیں اپنی کتابوں میں ثابت کرنا پڑا کہ خبر واحد جو ہوتی ہے وہ حجت ہوتی ہے۔ خبر واحد کی حجیت میں بہت کچھ علماء کو، محدثین کو لکھنا پڑا، فقہاء نے لکھا۔ تو
یہ آئی کہاں سے بھائی؟ منطق سے۔ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا کس نے؟ تمام بدعتی فرقوں نے۔ اور اہل السنہ کے ہاں جو دین خالص موجود تھا ان احادیث کو رد کیا۔ کس دلیل سے؟ او جی یہ خبر واحد ہے، یہ ظنی ہوتی ہے، حجت نہیں ہے۔ او جی اس سے قرآن کی تخصیص لازم آتی ہے، قرآن قطعی ہوتا ہے، اس کی تخصیص کے لیے بھی قطعی چاہیے۔ اس زمانہ سے لے کے یہ باقاعدہ یہ تقسیم محدثین کا جو حدیث کو ثابت کرنے کا جو نظام ہے اس کے ایک پورے متبادل کے طور پہ اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج بھی بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی وہ محدثین کے اپنے اصول ہیں، ہمارے اپنے اصول ہیں۔ یہ آوازیں سننے میں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں؟ کبھی سنی ہیں کسی نے؟ کبھی پڑھی بھی ہیں کہیں؟ تو جی ہم محدثین کے اصولوں کے پابند نہیں ہیں، ہمارے اپنے اصول ہیں۔ کیا اصول ہیں بھائی ان کے؟ ان کے اصول یہی ہیں کہ انہوں نے صرف متواتر اور خبر واحد کی بنیاد پہ حکم لگاتے جانا ہے، اور جہاں جی چاہا کہہ دیا کہ یہ متواتر ہے، جہاں جی چاہا کہہ دیا کہ یہ خبر واحد ہے، اور اس کو رد کرتے جانا۔ اور پھر یہ 2 لفظ 4 لفظ ہیں جس سے یہ سارے بدعتی فرقے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ ایک متواتر اور خبر واحد، اور دوسرا قطعی اور ظنی۔ وہ جی یہ قطعی نہیں ہے، وہ جی یہ ظنی ہے، وہ جی ظن جو ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے۔ آج بھی یہی کچھ منکرین حدیث کا آج بھی سارا سرمایہ یہی ہے یا نہیں ہے؟ اس زمانے کے بھی جو منکرین حدیث ہیں کیا ہے ان کے پاس؟ سواس کے خبر واحد ہے جی ظنی ہوتی ہے، یہ قطعی ہے جی یہ ظنی ہے، یعنی متواتر اور خبر واحد، ظنی اور قطعی، یہ 4 اصطلاحیں پورا مکمل نصاب ہے ان کے نزدیک۔ محدثین کا جو نصاب ہے تصحیح، تضعیف اور رد حدیث کا جو منہج انہوں نے مرتب کیا، اس کے مقابلے کا یہ منہج ہے۔ کیوں بھائی؟ کچھ نقصان نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اچھا آپ پڑھیں، فقہی کتابیں پڑھیں، اصولی کتابیں پڑھیں، اور عقیدے کی کتابیں پڑھیں۔ جتنے بھی یہاں پہ معذرت کے ساتھ جو احباب تشریف فرما ہیں، شاذ و نادر ایسے احباب ہیں جن کو یہ ساری کتابیں پڑھانے کا موقع ملا اور ان کو سارا پتہ ہے اس کا۔ جس نے پڑھا نہیں ہے اس کو کوئی پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ چلیے بھائی، اب یہ کن کے ہاں فوراً مقبول ہوئی یہ تقسیم؟ اہل بدع کیا۔ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ان کا رد عمل کیا تھا؟ اب یہ ذرا سوچنے کی بات ہے، کیونکہ دیکھیے محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین یہ کھلے دل کے لوگ ہیں، وسیع الصدر لوگ ہیں، یہ تنگ نظر اور بڑے ہی محدود مقاصد، اور وہ بھی ذاتی، اور وہ بھی اپنے مذہب کے۔ محدثین کی فکر اور تحقیق یہاں تک محدود نہیں ہوتی۔ محدثین نے یہ کیا کہ متواتر کو کچھ نہیں کہا، لیکن خبر واحد کی حجیت پہ بہت زیادہ انہوں نے یعنی بڑا مواد اکٹھا کیا کہ دیکھو بھائی یہاں بھی یہ خبر واحد ہے، حجت ہے، یہاں بھی خبر واحد ہے، حجت ہے، یہاں بھی خبر واحد ہے، حجت ہے۔ اور نبی آیا وہ خبر واحد ہے، جبریل آیا وحی لے کے وہ بھی خبر واحد ہے۔ یعنی مثالیں اور شواہد کے انبار لگا دیے۔ لیکن اس زمانے میں ایک بھول ہوئی ہے جو اس وقت اگر نہ ہوتی تو یہ سارا فتنہ بڑھتا نہ۔ میں اس بھول کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ وہ بھول یہ ہے
کہ کسی نے اس وقت اس پوائنٹ اور نقطے کو ہائی لائٹ نہیں کیا، اجاگر نہیں کیا، اور وہاں پہ وہ پکا ہو کے بیٹھ نہیں گیا کہ جب تک یہ حل نہیں ہوتا آگے نہیں جائیں گے بھائی. وہ یہ تھا کہ متواتر کی تعریف کیا ہے. متواتر کی تعریف کہیں پکی ٹھکی سلجھے گی، بنے گی تو خبر واحد بنے گی، نہیں تو خبر واحد کا تصور خیالی ہے. علمی طور پہ، فنی طور پہ وہاں پہ یہ گرفت تو بھائی متواتر ہوتی کیا. چلو اس کی ایک تعریف کرو. دیکھو ہم محدثین ہیں، ہم نے کسی حدیث کو اگر صحیح کہا ہے تو اس کی ایک تعریف دی ہے یا نہیں دی ہے کہ اس کا راوی عادل ہو، ضابط ہو، ٹھیک ہے، یعنی ثقہ ہو، پھر اسی طرح ہی جس سے سنے وہ بھی ہو الی آخر سند. یہ ثقہ کیا ہوتا ہے، عدالت کیا ہوتی ہے، ضبط کیا ہوتا ہے، ہم نے اس کو مکمل طور پہ اس کی وضاحت کی ہے، اس کی شرح کی ہے، تفصیل بیان کی ہے کہ کوئی آدمی بھی ہمارے اصولوں کے مطابق اگر بحث کرنا چاہے تو اس کو کسی مرحلے میں بھی اصطلاح الجھی ہوئی نظر نہ آئے. کیوں؟ جب اصطلاح الجھ جائے گی آپ آگے نہیں چل سکتے. یہ صحیح بات ہے کہ نہیں بات؟ اس وقت یہیں پہ سٹاپ کرنا چاہیے تھا کہ بھائی بتاؤ کیا ہوتا ہے، متواتر کی تعریف کیا ہے. تعریف بنے گی آگے چلیں گے، نہیں تو آگے بات نہیں ہو سکتی. اس وقت اس پہ جو میں نے مطالعہ کیا ہے بھائی، میں تو اپنے مطالعے کی بات پہ جو کہہ رہا ہوں میں اپنی طرف سے، جو میرے مطالعے میں بات نہیں ہے میں وہ بات نہیں کر رہا آپ سے کسی نقطے پہ بھی. میرے علم میں اس وقت جن دنوں علماء محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے خبر واحد کی حجیت پہ کیا کیا، انبار لگا دیے شواہد اور مثالوں کے. اس وقت ان انبار کے ساتھ یہاں بھی بالکل دو ٹوک بات، یہ انبار لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ بات کی ضرورت ہے. پہلے یہ کرنا چاہیے تھا کہ بھائی متواتر بتاؤ کیا ہوتی ہے. جیسے ہم نے صحیح کا تصور دیا نا، آج بھی وہ صحیح کا تصور کسی طرح سے دھندلایا یا چمک رہا ہے. آج بھی محدثین، حدیث پہ بحث کرنے والے، تحقیق کرنے والے طلبہ، اساتذہ محدثین کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق بالکل صحیح حکم لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے ہیں. یار کہاں 1350 سال گزر گئے بھائی، اس سے بھی زیادہ. لیکن تم بتاؤ متواتر کیا ہوتی ہے. جب اس کا تعین ہو جائے گا پھر دیکھیں گے کہ خبر واحد کیا ہوتی ہے، پھر دیکھیں گے کہ یہ حجت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، قطعی ہوتی ہے یا. لیکن یہ پوائنٹ اس زمانے اوائل پہلے دن سے اس کو کلیئر اگر کسی نے کیا بھی ہے تو کیا بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو ہم مطالعہ جب تاریخ میں جاتے ہیں تو یہاں اس موقف پہ ڈٹ کے کھڑے ہونے کا موقف کہیں نظر کہ نہیں بھائی. جیسے مناظرہ ہوتا ہے کہ بھائی اس بات کو کلیئر کر پھر آگے چل، نہیں تو ہم آگے نہیں چلنے دیں گے. یہ نہیں کیا. حالانکہ ان دونوں اصطلاحوں کی جو تعریف ہے وہ بذات خود اتنی، میں نے اتنا کمزور، اور میں کیا لفظ استعمال کروں، الفاظ تو میرے ذہن میں بہت آ رہے ہیں لیکن پھر آپ جو ہے نا وہ کہیں گے جی لفظ سخت بول دیا. اتنا کمزور اور لغو مفہوم کسی اصطلاح کا میں نے پوری تاریخ میں نہیں دیکھا. چلیے اب ذرا تعریف کی طرف آتے ہیں. منطقیوں نے تعریف بھی بیان کی
حکم بھی بیان کر دیا، حجیت بھی بیان کر دی۔ یہ منطقی تو بھائی وہ تو اپنی عقل کی بنیاد پہ بنانے والے تھے، لیکن علم حدیث کا تعلق عام لوگوں کی خبر سے تھوڑا ہے، یہ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ منہج۔ لہذا جو منہج حدیث رسول کی شان پھٹک کا بنایا گیا، وہ منہج بھی ضروری تھا کہ شریعت سے ہی لیا جاتا، اور محدثین نے وہ منہج شریعت سے لیا۔ میں آگے بیان کرتا ہوں، لیکن منطقیوں نے کیا تعریف کی بھائی؟ منطقیوں نے یہ تعریف کی، عموماً جو منطق کی کتابوں میں تعریفات موجود ہیں، کوئی ایک تعریف ان کی بھی نہیں ہے۔ تعریفات کے الفاظ میں اختلاف ہے، اور یہ آپ فنی طور پہ یہ بات نوٹ کریں، کسی بھی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے جو تعبیر اختیار کی جاتی ہے اس کو اصطلاح کہتے ہیں۔ اصطلاحوں میں الفاظ کی کمی اور زیادتی کب ضرورت پڑتی ہے؟ یا پہلے نے جو تعریف کی ہے اس میں اس نے کچھ نقص رکھا ہے تو بعد والے نے آ کے اس کو نقص کو پورا کر دیا، یا پھر یہ ہے کہ پہلے نے جو تعریف کی ہے اس نے تعریف کے اندر کچھ ایسے الفاظ بیان کر دیے ہیں جن الفاظ کا اس حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو بعد والے نے آ کے وہ لفظ وہاں سے حذف کر دیا۔ جس اصطلاح میں بنیادی طور پہ تاریخی طور پہ اس کی اصطلاحی تعریف میں الفاظ کا ہیر پھیر چلتا رہے گا، سمجھیے کہ وہ تاحال اصطلاح سلجھی نہیں ہے، وہ الجھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال منطقی کتابوں میں جائیں تو انہوں نے کیا تعریف کی؟ انہوں نے کہا اخبار جماعت یا خبر جماعت، متواتر جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ ایک جماعت ہو لوگوں کے، یعنی کافی سارے لوگ ہوں، ان کی خبر ہوتی ہے۔ یستحیل تواتؤہم علی الکذب، لیکن یہ ناممکن ہو وہاں پہ کہ وہ لوگ جھوٹ پہ اکٹھے ہو کے یہ بات کر سکتے ہیں، یہ وہاں پہ جو ہے قرائن اس کے نہ ہوں۔ اب آگے پھر کسی نے عادتاً کے لفظ کو بڑھایا، کسی نے عقلاً کے لفظ کو بڑھایا اس تعریف میں۔ بہرحال نتیجہ یہ، اور بعض نے یہ شرط لگائی کہ جی جو خبر انہوں نے بیان کی ہے نا اس میں یہ بھی امکان نہ ہو کہ اس حادثہ کے فہم میں انہیں غلطی لگی ہے، فہم حادثہ میں انہیں غلطی لگی ہے، اس کا بھی احتمال نہ ہو۔ بہرحال یہ منطقیوں کی تعریف ہے، انہوں نے اپنے معاشرہ کے حساب سے جو ہے نا وہ انہوں نے کر ڈالی۔ نتیجہ یہ، خلاصہ یہ کہ ان کا موقف جو ہے نا وہ مجموعی طور پہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خبر متواتر، کسی خبر کو متواتر کہنے کے لیے تب کہیں گے کہ جب اس کو کئی لوگ بیان کریں اور وہ ایسے ہوں کہ جن کا جھوٹ پہ کذب پہ متفق ہونا محال ہو، ناممکن ہو، عقل نہ مانتی ہو وغیرہ، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اس کے ساتھ ایک حکم وابستہ کر دیا، وہ یہ وابستہ کر دیا کہ ایسی جو خبر ہوگی
وہ ہوگی بھی سچی، ہوگی بھی سچی، اور سچ بھی یقینی ہوگا، ظنی نہیں۔ یہ انہوں نے حکم لگا دیا میں، چلو ان کی اپنی ریسرچ ہے، تحقیق ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آگے انہوں نے ایک بات کہی جو بڑی قابل فہم ہے، بڑی قابل غور ہے۔ وہ یہ قیاس برہانی کے جو 3 مادے ہیں نا، ان کے بارے میں انہوں نے ایک حکم دیا، محسوسات، مجربات اور متواترات۔ اس کا حکم انہوں نے یہ دیا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ کسی دوسرے کے لیے حجت نہیں ہوتی۔ یہ کبھی آپ نے پڑھا ہے؟ جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں جس میں متواتر کی شرطیں، یہ وہ ادھر ادھر کے کئی تصورات دیے جاتے ہیں، کبھی آپ کے مطالعے میں آیا کہ یہ جو متواتر ہے یہ کسی دوسرے پہ حجت؟ بھئی ایک آدمی کو ایک تجربہ ہو گیا، یقینی تجربہ ہو گیا، کیا ضروری ہے کہ جو بھی تجربہ کرے گا اس کا رزلٹ یہی نکلے گا؟ نہیں۔ یہ محسوسات، مجربات اور متواترات سے حاصل شدہ علم یہ صرف اس آدمی تک محدود ہے کہ جو آدمی جس کو یہ علم حاصل، دوسرے کے لیے یہ حجت۔ یہ ایک پوائنٹ نوٹ کریں، یہ بڑا کام کا پوائنٹ ہے اور منطقیوں نے اس کا اضافہ کیا ہوا ہے، لیکن جب یہی متواتر اور خبر واحد ہمارے فقیہوں اور اصولیوں کے ہاتھ لگی تو اس کا اور بھی بہت برا حشر ہو، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ منطقیوں کی متواتر سمجھ میں آ گئی؟ آدمی کتنے ہوں؟ جماعت۔ دیکھو بھائی یہاں میں بات کر رہا ہوں فنی بنیادوں پہ، تکنیکی بنیادوں پہ، جس کو آپ کہتے ہیں۔ آپ سمجھ پائیں نہ سمجھ پائیں مجھے نہیں اس سے غرض۔ کئی جگہوں پہ میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے، وہ میں کچھ کہتا رہا، وہ کچھ جو ہے نا وہ سمجھتے رہے اور طوفان اٹھاتے رہے۔ لیکن غور سے سنیں، آپ دھیان سے سنیں۔ محدثین نے صحیح کی تعریف کی نا، کیا اس میں شرط لگائی انہوں نے کہ راوی کیا ہو؟ عادل ہو۔ عدالت کی انہوں نے حقیقت متعین کی یا نہیں کی؟ جب ضبط کو بیان کیا تو ضبط کی حقیقت کو متعین کیا یا نہیں کیا؟ کیوں اس کو ہم نے ایک مستقل پکا ٹھکا ایک حقیقت بنانا ہے، زمانہ گزرتا رہے، لیکن یہ اصطلاح جن پکی بنیادوں پہ مضبوط اس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ کہیں پہ ہلنے۔ اب جب کہہ دیا منطقی یار ان آدمی وہ کنے ہو دے رہے ہو یار، یہاں الجھن ہے، بہت بڑی الجھن ہے یہاں پہ۔ ہم پوچھتے ہیں جی وہ کتنے ہوتے ہیں؟ جب تک یہ جماع کہہ دیا چلو ٹھیک ہے، محدثین نے بھی متواتر کو اس لیے خاص چھیڑا نہیں ہے کہ عموماً ہوتا بھی ہے، بہت سارے لوگ ہیں وہ کوئی خبر دیتے ہیں تو وہ سچی ہوتی ہے، یقین بھی آ جاتا ہے۔ اتنی حقیقت تو ہے بھائی، آپ اس کو اصطلاح بنا رہے ہیں، اصطلاح بنا کے آپ اس کے مقابلہ میں ایک نئی اصطلاح پیدا کر رہے ہیں، اس کو بھی حکم دے رہے ہیں، اس کو بھی حکم دے رہے ہیں۔ آپ کو یہاں پہ یہ جماع کا عدد جو ہے اس کو یہاں پہ متعین کرنا پڑے گا۔ آپ منطقیوں نے نہیں کیا۔ جب انہوں نے عدد بھی، یہ بڑی ٹھوس بات ہے ان کی، جب انہوں نے عدد کی حد بندی نہیں کی نا تو انہوں نے متواتر کو دوسرے کے لیے حجت بھی قرار نہیں دیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ یقین جس کو ہوا یہ اسی کے لیے ہے، وہ عمل کرے یا نہ کرے، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا کہ دوسروں کو بھی اس کا پابند کرتا پھرے۔
بات تو ٹھیک ہے نا. اگر انہوں نے اوپر کچھ سلجھایا نہیں ہے تو نیچے انہوں نے کیا کیا؟ فنی بنیادوں پہ ایک جو ہے نا وہ اعتدال پہ لے آئے نا بات. اور یہ بات بھی ضروری ہے. اب ایک آدمی کو کھانسی لگ گئی ہے کسی وجہ سے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تجھے سارے کھنگی ہو گئے؟ سب پہ فرض ہے کہ تجھے سارے کھنگی. وہ کسی جامعہ میں اگر ایک کو بخار ہو گیا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سارے جامعہ میں بخار چڑھے؟ یہی وہ حقیقت بیان کر رہے ہیں منطقی. وہ کہتے ہیں جی جس کو ہم متواتر کہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے حجت لا یکون حجتا علی الغیر. جائیے منطقی کتابیں آپ پڑھ لیجئے جا کے. میں یہاں حوالے بھی لکھ سکتا تھا، نام صفحہ نمبر بھی لکھ سکتا تھا، میں نے نہیں لکھے. تسی جاؤ نا، آپ بھی پڑھو یار. مولانا حضرات یہ بہت بڑا المیہ ہے. اس نے آ کے جتنا عقیدے کو، شریعت کو، حدیث رسول کو، جتنا اس تقسیم نے نقصان دیا کسی چیز نے نہیں دی. اور آج تک یہ سارے منکرین حدیث اسی کی کمائی کھا رہے ہیں. جائیے ان کے پاس اور ہے کیا؟ یہی اصطلاح، او جی یہ خبر واحد ہے، او جی ادھر نہیں ہوتی، او جی ادھر مننا ضروری نہیں. یہی کچھ ہے نا. چلیے یہ تو بات تھی منطقیوں کی. انہوں نے تعریف بھی اپنی کی. تعریف میں انہوں نے ایک جگہ پہ جھول، کمزوری منضبط نہیں کر سکے. انہیں کوئی عدد ایسا ملا نہیں ہے کہ جو ان کو ضمانت دے کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ جتنے، جب تک مخبرین کی تعداد یہاں پہنچ جائے گی تو وہ بات کیا ہوگی؟ سچی بھی ہوگی، اور سچی بھی ظنی نہیں ہوگی بلکہ قطعی ہوگی. ان کو تو کوئی عدد ملا نہیں. لہذا انہوں نے حجیت میں جا کے جو ہے نا وہ واقعتاً معقولیت کا مظاہرہ کیا. اب آ جائیے، یہی اصطلاح جب مسلمان فرقوں میں آئی تو انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے اس کو عدد کی بنیاد پہ سلجھانے کی، منضبط کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ یاد رہے یہ سب کچھ محدثین نے نہیں کیا. محدثین نے نہیں کیا. یہ محدثین کا جو علم ہے ان کے فکر اور فلسفے کے یہ سب کچھ خلاف ہے. وہ میں آگے بیان کرنے لگا. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا الا یہ کہ متأخر لوگ جو ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ اس میں کرنے کی کوشش کی، لیکن سلجھا پھر بھی نہیں ہے کچھ. تو کن لوگوں نے سب سے زیادہ اس تقسیم کو اصولی طور پہ سلجھانے کی کوشش کی؟ وہ ہیں ایک متکلمین. متکلمین وہ لوگ ہوتے ہیں جو عقیدہ اسلامی میں ان اصولوں کی بنیاد پہ بحث کرتے ہیں جو فلسفے میں الہیات کے باب میں انہوں نے بیان کیے ہوئے. یہ بات اچھی طرح سمجھ رہے ہیں بھائی. یہ الفاظ آپ سنتے ہیں لیکن کس کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ متکلمین کس کو کہتے ہیں؟ متکلمین ان کو کہتے ہیں کہ جو بحث کرتے ہیں کس میں؟ عقیدے میں. لیکن عقیدے میں بحث کے جو حقائق اور بنیادیں شریعت نے دی ہیں اس کی بنیاد پہ کرتے ہیں؟ نہیں. کن بنیادوں پہ کرتے ہیں؟ جو فلسفے میں الہیات کا باب ہے نا، وہاں سے ان کے جو ہے نا وہاں سے یہ اصول لے کے یہ سب کچھ کرتے ہیں. یہ ارض، یہ جوہر، یہ کئی اصطلاحیں ہیں ایسی. اب جن لوگوں نے کہا کہ جی وہ صحیح بخاری جب آخری حدیث پہ درس دیتے ہیں تو یہ بحث چلتی ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو یہاں ان لوگوں کی طرف سے بڑا بھاری، وہ جی یہ عمل تو عرض ہوتا ہے، یہ تو نہ پکڑا جا سکتا ہے نہ یہ ضبط کیا جا سکتا ہے، تو اس کا وزن کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر.
بھائیو، میں اپنے مطالعے کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اہل حدیث ہوں، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں اہل حدیث ہوں۔ کیوں؟ میں نے جو اہل حدیثوں کو پڑھا ہے، اس کے بعد میرے مشاہدے، مطالعے، تحقیق میں یہ بات بڑی کھل کے سامنے آئی کہ جتنی عقل صاف ستھری فطرت کے مطابق، جتنی شرع کے مطابق بحث تحقیق اہل حدیثوں کو اللہ نے نصیب فرمائی ہے، کسی کو نصیب نہیں فرمائی، کسی کو نصیب نہیں فرمائی۔ یہ ہم مقابلہ کریں، تقابل کریں۔ اب مصطلح کی کتابیں ہم نے 3 4 5 5 رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ اصول کی کتابوں میں جو حدیث کی چھان پٹک، صحت اور تصحیح کا جو سسٹم وہ لیے بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ تھوڑا سا تقابل بھی کر لیں تو مزہ آئے، علم کا سرور آئے کہ کون کتنے پانی میں کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بھائی، ان تعریفوں کو سلجھانے کی اہل حدیثوں نے اس اصطلاح کو بالکل منہ نہیں لگایا۔ اور میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اگرچہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ بھی میرے لیے کوئی عذاب نہ بن جائے، لیکن یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مشائخ سے میں گزارش کروں گا کہ میری اس بات کو بڑے غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم محدثین جب کہتے ہیں کہ محدثین کا معنی ہے، محدثین سے کون مراد ہوتے ہیں؟ یہ محدثین کا فکر ہے، یہ محدثین کی عقل ہے، اس سے کون محدثین مراد ہے؟ بھائی، اس سے وہ محدثین مراد ہے کہ جو عقیدے میں بدعات اور اس طرح کی لغویات جو ہیں وہ دینی بحثوں میں آنے سے پہلے جنہوں نے اصل فطرت اور شرع کے مطابق اصولوں کی بنیاد پہ جنہوں نے جو ہے نا وہ علم حدیث کو استوار کیا، وہ محدثین۔ بعد میں متاخرین، ایک تبصرہ سن لو جو حقیقت ہے اور اس کو ہضم کرو۔ بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے علم حدیث میں بڑی خدمات کی، لیکن عقیدے میں وہ اہل حدیث نہیں، عقیدے میں اہل حدیث نہیں، وہ جہمیت اور اعتزال کی ہی تھوڑی سی سلجھی ہوئی شکل عقیدے کی، ماتریدیت کے نام پہ یا اشعریت کے نام پہ وہ اس عقیدے میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ علم حدیث میں ان کی بڑی خدمات ہے۔ ہمارے حلقے میں ہم ان کو اہل حدیث کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں۔ یہاں ان مشائخ علماء کی علم حدیث میں جو تحقیقات ہیں، بالخصوص وہ کہ جو اوائل نے جو تصور نہیں دیا، اس پہ ذرا تھوڑا سا سٹاپ کرنا پڑے گا کہ اس کو عام محدثین اور علم حدیث کا حصہ بنائیں یا نہ بنائیں۔ بھائی، وہ علم حدیث کا حصہ نہیں بن سکتی، وہ ان صاحب کی ذاتی اجتہاد ہے، ذاتی رائے ہے، لیکن وہ علم حدیث کا ہم اس کو حصہ مثال دے دیتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الرسالہ کتاب لکھی نا، اس کے بعد شافعی مذہب کے لوگوں نے اصول فقہ میں لکھ لکھ کے انبار لگا دیے۔ سب سے زیادہ اگر اصول فقہ میں کتابیں لکھی گئی ہیں تو کس مذہب کے لوگوں نے لکھی ہیں؟ یہ آپ کی معلومات کے لیے، جبکہ ہمارے مدارس میں تو حال یہ ہے
کہ ہمیں وہ جو 2-4 نصاب میں ہوتی ہیں اس سے آگے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا. رازی، غزالی اور بڑا کچھ انہوں نے اصول فقہ میں بڑی گہرائی میں جا کے لکھا ہے، اور منطق اور فلسفے اور الہیات کی بنیادوں پہ کھڑے ہو کے لکھا ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رازی نے جو کچھ لکھا ہے، غزالی نے جو اصول فقہ میں لکھا ہے، ہم اس کو امام شافعی کی طرف منسوب کر سکتے؟ وہ امام شافعی کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے ہیں. کیوں؟ رازی اور غزالی اصولی نہیں ہے، شافعی نہیں ہے، وہ ہیں، لیکن انہوں نے جس عقیدے کی بنیاد پہ لکھا ہے شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ عقیدہ ہی نہیں تھا. اس لیے بھائی محدثین کرام، حدیث کی خدمت کرنے والے شافعیوں میں آپ کو ملیں گے، حنبلیوں میں آپ کو ملیں گے، مالکیوں میں ملیں گے، حنفیوں میں بھی ملیں گے آپ کو، لیکن جو ان لوگوں نے عقیدے میں اشعریت اور ماتریدیت کی بنیاد پہ جو عقیدہ لکھا، آپ اس کو صحابہ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اصول میں جو کچھ لکھا ان کی طرف منسوب کر سکتے ہیں؟ نہیں. یہ کہیں گے کہ یہ ان کا ذاتی عقیدہ تھا، ان کی ذاتی رائے تھی یہ، لیکن اس کو ہم وہ پہلے اصل جو ان قواعد کا اور اس منہج کا جو مصدر ہے، اگر اس کی مثال وہاں نہیں ملتی تو پھر ہم اس کی طرف منسوب نہیں کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ یہ محدث ہیں، فلاں محدث ہیں، فلاں فقیہ ہیں. یہ ان کی ذاتی موقف ہے. یہ فرق کرنا بڑا ضروری ہے بحث میں اور تحقیق میں. اللہ کے بندو چلیے، اب جب اصولی لوگ اور علم الکلام والے لوگ، یہ ایک ہی جنس ہے، ایک ہی یہ تسلسل ہے. سب سے زیادہ متواتر اور خبر واحد کو انہوں نے سلجھانے کی کوشش کی. جو انہوں نے کی اب وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو انہوں نے عدد کی بنیاد پہ سلجھانے کی کوشش کی. کسی نے کہا جی 5 ہو جائے تو وہ متواتر ہے، 10 ہو جائے، 14 ہو جائے، 70 ہو جائے، 700 ہو جائے، 1400 ہو جائے، 313 ہو جائے، ما یحویہم بلد، یعنی اتنے اقوال ہیں کہ بہت سارے اقوال ہیں. ان اقوال کو آپ جا کے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ارشاد الفحول میں جا کے تو وہاں یہ اقوال بھی پڑھ لینا، اور جو انہوں نے تبصرہ کیا ہے وہ بھی پڑھ لینا آپ جا کے. میں نہیں سناتا تبصرہ وہ آپ کو، لیکن پڑھو تو صحیح. میں آج آپ کو ایک مجال دے رہا ہوں کہ آپ خود بھی جا کے مطالعہ کریں خدا کے لیے. کسی سن لیا اور اس پہ چڑھائی کر دی، یہ کوئی کام نہیں ہے. یہ علماء کا کام نہیں ہے. پڑھو جا کے، خود وہاں پہ پہنچو. نہ چور کے گھر تک جو ہے نا وہ نشانات ملیں تو پھر بات کرو کہ بھئی آپ نے بات غلط کی. بہرحال فقہا نے بھی، اصولیوں نے بھی، مسلمان متکلمین نے بھی متواتر کو عدد کی بنیاد پہ منضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن آج تک نہیں ہو سکی. ضمانت سے کہہ رہا ہوں، آج تک ایک ایسا عدد نہیں ملا جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ عدد ہمیں جو ہے نا وہ قطعیت اور صدق کا جو ہے وہ ضمانت دے رہا ہے کہ جب بھی جیسے بھی ہوں مخبرین اس تعداد تک پہنچ جائیں گے تو خبر کیا ہو جائے گی؟ متواتر بھی ہو جائے گی، یقینی بھی ہو جائے گی اور سچی بھی ہو جائے گی. نہیں ملا. یہاں تھوڑا سا میں سٹاپ کر کے ہم ذرا خبر واحد کا بھی، کیونکہ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. اب جن لوگوں نے کہا جی کہ خبر متواتر کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 70 ہوتی ہے، ان کے نزدیک خبر واحد کتنی بنی؟ پھر خبر واحد کہاں بنی؟ 69 تک بنی نا.
69 تک راوی ہے جنہوں نے کہا 1400 پہ جا کے خبر متواتر بنتی ہے. 1400 وما فوقہ، یہ کیا ہے؟ ان کی خبر واحد کہاں تک گئی؟ 1399 تک. وہ اقوال بھی پڑھ لینا، لمبی فہرست ہے، اور وہاں حساب بھی لگا لینا. یہ اصطلاح بن رہی ہے، اور یہ اصطلاح بھی وہ بن رہی ہے جس کے بارے میں وہ جی یہ بڑی قطعی ہے، اور یقین بھی کون سا؟ نظری نہیں، ضروری. اللہ اکبر. اور یہ ساری تحقیقیں کن کی ہیں؟ اس کو آپ محدثین کی تحقیق کہیں گے؟ خدا کے لیے ان پہ ظلم مت کیجیے، ان چیزوں کو ان کی طرف منسوب کر کے. وہ بڑے جلیل القدر لوگ تھے، دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین عقل رکھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اہل حدیث ہے. یہ میری تحقیق ہے، میں جہاں نہیں تو آپ موازنہ کر کے دیکھ لیجئے نا، تقابل میں سب کچھ سمجھ آتا ہے. چلیے نہیں بنی. اب میرا یہ سوال ہے کہ اگر عدد کی بنیاد پہ متواتر کا تعین نہیں ہو سکا تو پھر خبر واحد کے استعمال کا شرعاً اخلاقاً کوئی حق ہے کسی کو کہ وہ یہ کہے جی یہ خبر واحد ہے، جنی ہوتی ہے؟ تو یار تینوں متواتر دی تھے، سمجھ نہیں آئی، تعداد کی بنیاد پہ اس کا تعین نہیں کر سکا، اس کا نہیں ہو سکا تو خبر واحد کا ہو جائے گا؟ کچھ نہ کچھ بولیں تو صحیح نا، مجھے پتہ لگے کہ آپ کو سمجھ آ رہی. پامے سبحان اللہ اکشروں میں خطیب تھے کوئی نہیں. اللہ نہیں، بات یہ ہے کہ میں ایک فکر سمجھا رہا ہوں آپ کو. میری مجبوری ہے کہ مجھے احساس دلایا جائے کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو ہم گھر جا کے حساب کریں گے، لیکن آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے. بس مجھے اس کی ضمانت چاہیے. یہ نہیں مجھے چاہیے کہ آپ مجھے کہیں نہیں جی شیخ صاحب بڑا اچھا معالج، یہ بڑی غلط ہوئی صحیح. میں نہیں یہ سننا چاہتا، یہ میرا مقصد نہیں ہے، یہ میرا ہدف نہیں ہے. میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے. چلو اینی کی زحمت گوارا کر لو. جی عدد کی بنیاد پہ جو ہے نا، جب معاملہ سلجھا، عدد آپ مجہول رکھتے ہیں تو بھی معاملہ سلجھتا. عدد آپ متعین کرتے ہیں تو آج تک عدد متعین ہو نہیں سکا. آپ کے پاس ہے کوئی حل تو مجھے بتا دیجیے ابھی کہ جی جب بھی جیسے بھی 1000 آدمی 100 آدمی ایک خبر دے دے، وہ بالکل پکی ہوگی، یقینی ہوگی، صحیح ہوگی. اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے تو مجھے دے دیجیے. مجھے کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ گلی گلی محلہ محلہ جو ہے نا. میں اپنی غیرت ایمانی کے ہاتھوں مجبور ہوں. میں نے یہ مجلسیں رکھنی ہیں، اور بھی کئی اصول ہیں، ضابطے ہیں، جس کی وجہ سے حدیث رسول کا بہت اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. میں نے تو یہ کرنا ہی کرنا. آج یہاں بیٹھا ہوں، کل کہیں اور مجلس لگا کے بیٹھ جاؤں گا، میرا فریضہ ہے. اب کتابوں میں لکھ چھوڑوں، کتابیں تسی پڑھ دے کدوں، یہ تو وہ لکھ تو دیا میں نے، وہ بھی پڑھتا رہے گا کوئی قسمت والا. لیکن جب تک زندہ ہوں مجھے خود بھی کسی کو سمجھانا چاہیے یا نہیں سمجھانا چاہیے. چلیے جی، عدد کی بنیاد پہ خبر متواتر کی تعریف آج تک ہو سکی؟ خبر واحد کی پھر ہو جائے گی؟ اگر پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ وہ جی یہ متواتر نہیں ہے، یہ خبر واحد ہے ایسے ہی، تو کیا یہ کہیں گے کہ یہ انصاف کر رہا ہے؟ علم کے ساتھ، عقل کے ساتھ، شرع کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، کیا کہیں گے کہ یہ انصاف کر رہا ہے سب کے ساتھ؟ نہیں بھائی، میرا یہ موقف ہے. اب غلط سمجھے صحیح سمجھے آپ کی مرضی. چلیے دوسرا، متواتر اور خبر واحد کو سلجھانے کا دوسرا جو طریقہ اختیار کیا گیا، گھما پھرا کے پھر وہی جہاں سے منطقی شروع ہوئے تھے. بڑے بڑے ائمہ نے، اذان ہو رہی ہے جی، کتنا ٹائم باقی ہے جی؟ اذان میں صرف آدھا گھنٹہ ہے.
یار اچھا چلو مختصر کر، اب گھما پھرا کے پھر وہی کہ جی نہیں، ہم تو جب یقین حاصل ہو جاتا ہے تو ہم متواتر کہتے ہیں. متواتر کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ ما افاد القطع. ان کے نزدیک تعداد کی بنیاد پہ نہیں، کیونکہ وہ فیصلہ ہوا ہی نہیں آج تک، کسی عدد تعداد سے ضمانت نہیں ملی. اب وہ کیا کہتے ہیں جی؟ ما افاد القطع فہو متواتر. بھائی جس چیز سے بھی یقین ہو جائے وہ متواتر ہے. ٹھیک ہے بھائی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ایسے ہوتا بھی ہے، ہم اس کو مان لیتے ہیں. لیکن آیا یہ دوسرے کے لیے حجت بھی ہے کہ ایک خبر کا مجھے یقین ہو گیا ہے، کیا میں دوسروں کو مجبور کر سکتا ہوں کہ تم بھی یقین کرو؟ پھر بات وہیں جائے گی جو منطقیوں نے کہے کہ بھئی ایسی صورت میں یہ حجت ملزمہ لا یکون حجتا علی الغیر. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں بھائی آپ متواتر اس کو کہہ لیں جہاں آپ کو یقین ہوتا ہے، آپ اس کو متواتر کہہ لیں، ہم اس پہ کوئی پابندی نہیں لگاتے. لیکن دوسروں کے لیے حجت تو پھر قرار نہ ہونا ہے اس کو. وہ جی وہ ایسی قطعی ہے، علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے، ہر ایک کو دیتی ہے، اور یہاں تک مبالغہ ہے کہ الابلہ والنساء، کہ اس صبیان اور بے وقوف اور عورتیں سب کو یقین ہوتا ہے اس خبر سے. کیا بات ہے یار بھائی، کو گل سمجھ آئی تو انو جی پنجابی صحیح ہے اندھی سمجھتے ہیں، پنجابی بولنا شروع کر دینا. منو پنجابی بھی آتی ہے، بڑی صاف ستھری ہے الحمدللہ. چلو اگر یہ تعریف کی جائے متواتر کی کہ ما افاد القطع، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض اس پہ ہوگا کہ جب آپ دوسروں پہ بھی جو اس کو ٹھونسنے کی کوشش کریں گے تو ٹھیک ہے، پھر یہ نہیں ہوگا. پھر منطقیوں کی عقل جو ہے اصولی مسلمان اصولیوں سے بڑھ گئی ہے، میں یہی کہوں گا. انہوں نے بڑی صاف ستھری بات کر دی. اب پھر خبر واحد کیا بنے گی؟ پھر اس کی کیا تعریف کریں گے؟ اگر یہ ما افاد القطع ہے تو خبر واحد کیا ہوگی؟ ما افاد الظن. چلو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، نہ یہ حجت دوسروں کے لیے نہ وہ دوسروں کے لیے حجت. یہاں تک ٹھیک ہے، ہمیں گوارا ہے، بالکل صحیح ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. لیکن ایک بات ایسی ہے کہ اگر اصطلاح بنائیں تو سلجھتی نہیں ہے، سلجھائیں اس کو تو حجت نہیں بنتی. آپ اس کے ساتھ اتنے بھاری احکامات جو ہیں وہ منسلک کر کے پوری تاریخ میں آپ اصولی فقہی عقیدے کی کتابوں کو بھر ڈالیں، یار یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. تو انو ہے بھائی، مجھے تو گوارا نہیں. یہاں تک میں بات ختم کرتا ہوں کہ جو اس میں تکنیکی فنی خرابیاں. اب آئیے آگے، میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ تقسیم جو محدثین کا جو فلسفہ ہے نا، یہ اس سے متصادم ہے بھائی. کسی طرح بھی آپ کو بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ محدثین اصول حدیث میں محدثین نے کوئی ایسی اصطلاح بنائی ہوئی ہے کہ جس کی آج تک تعریف ہی کلیئر نہیں ہوئی ہے. ایسی کوئی تعریف آپ کو ملتی ہے محدثین کے علم حدیث میں؟ نہیں ملتی. چلیے اب میں اس کے اندر کیا بنیادی خامیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو ہم محدثین کا جو اصطلاح سازی کا جو منطق اور فلسفہ ہے اور عقل ہے اس سے یہ متصادم چیز ہے. کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے، اور اس میں آپ معقول اور غیر معقول کا ذرا حکم اپنے دماغ میں جو ہے نا وہ چلاتے جائیے. محدثین کا کہیں بھی یہ اصول نہیں ہے کہ وہ قطعیت صدق کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کریں یا اصطلاح بنائیں. محدثین کے ہاں ملتی ہے
کہ وہ قطعی بھی ہو اور صدق بھی ہو. کیوں؟ یہ جو عقل کی نامعقول انتہا پسندی ہے یہ اس کی مد میں آتا. محدثین کیا کرتے ہیں؟ محدثین یہ کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے یہاں سے وہ سٹارٹنگ لیتے ہیں کہ یار دیکھیں کہ یہ خبر ثابت بھی ہے یا نہیں ہے، صحیح بھی ہے. صدق سے شروع نہیں کرتے. کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ صحت اور ثبوت سے. آگے رہا اس کی قطعیت تو وہ بعد میں دیکھیں گے. اس کے محدثین کے ہاں ضابطے اور ہیں. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اب صحیح حدیث کی جو شرطیں ہیں اس سے پوری اترنے والی حدیث کو محدثین کے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ صحیح. اور جس میں صحیح کی شرطیں نہیں پائی جاتی مجمل طور پہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضعیف. محدثین اپنی بحث کا جو ہے نا وہ یہاں سے سٹارٹنگ لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ محدثین نے صحیح اور ثابت کے لیے جو ضابطہ بنایا، شرطیں لگائیں، آیا وہ ثابت ثبوت اور صحت کی ضمانت دیتی ہیں یا نہیں دیتی؟ میں ذرا تھوڑا گہرائی میں جا کے میں بات کر رہا ہوں، اگرچہ آپ لوگ اس کے عادی نہیں ہیں مجھے پتہ ہے، لیکن آپ عادی بنیں. آپ کو وہ دنیا نظر آئے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. محدثین نے کہاں سے بات شروع کی؟ صحیح حدیث میں انہوں نے قطعیت کی شرط لگائی. کیا لگائی؟ یہی حکم لگایا نا کہ یار یہ جو ہوگی یہ شرطیں پائی جائیں گی وہ حدیث کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی. اب مجھے یہ آپ بتائیے کہ جن شروط اور قیود کو حدیث صحیح کی تعریف میں محدثین نے ثبوت اور صحت کا ضامن بنایا، وہ ضامن بنتی ہیں یا نہیں بنتی؟ بنتی ہیں نا. جب وہ شرطیں پوری ہو جاتی ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی پتہ نہیں صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یا کہتے ہو کہ بھائی یہ جو محدثین نے جو شرطیں لگائی تھیں وہ چونکہ یہاں پوری موجود ہیں، پانچوں شرطیں یہاں پہ موجود ہیں، لہذا یہ کیا ہے؟ ثابت ہے. لہذا یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. اس کو کہتے ہیں عقل، اور اس کو کہتے ہیں وہ عقل کہ جس کے اندر معقولیت ہے، جو فطرت کے مطابق ہے اور شرع کے مطابق ہے. یہاں کوئی تضاد تو نہیں ہے نا، تناقض تو نہیں ہے. وہ جی شرطاں پوریاں ہو گئی یعنی حدیث نہیں پہ صحیح ہوتی، کدی ہویا ہے؟ علم حدیث میں بحث کرنے والے جو محقق علماء ہیں انہوں نے کبھی کہا ہے وہ جی میں ساریاں شرطاں دے پوریاں کر بیٹھا حدیث پر صحیح پھر بھی نہیں ہوئی. اب ذرا متواتر میں جائیے. دعوے ان کے کیا ہیں کہ صدق بھی ہے اور یقینی صدق ہے، لیکن جو تعریفیں ہیں، جو تعریفوں کے اندر اجزاء ہیں، وہ صدق اور یقین کی ضمانت دیتے ہیں. میں کیسے کہوں کہ یہ نظریہ جو ہے یہ محدثین کی اختراع؟ محدثین کی اختراع نہیں ہے بھائی، قطعاً نہیں. میں قسم اٹھا دیتا ہوں. آپ کو شک ہوگا تو ہوگا، مجھے تو نہیں. میں نے محدثین کو بھی پڑھا ہے، اور میں آپ بھائیوں کو بالکل یہ میں بڑی سختی سے بات کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کیجئے اور علم حدیث پہ رحم کیجئے. یہ اوپر کی اصطلاحوں کو پڑھ کے گزارا نہیں ہوتا، پیچھے فلسفے میں جائیے کہ محدثین کا اور وہ فلسفہ جو ہے وہ کیا سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے. چلیے ٹائم یار تھوڑا رہ گیا نہیں بحث بڑی. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اچھا، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ محدثین کا جو
کسی بھی حدیث کو صحیح کہنے یا نہ کہنے کا جو حکم ہے، محدثین نے اس کو صفات مخبرین کے ساتھ منسلک کیا ہے، رؤوس المخبرین کے ساتھ۔ یہ بات کوئی سمجھ آئی آپ؟ محدثین نے کسی بھی حدیث کو صحیح کہنا ہو تو کیا وہ سر گننا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ جی اتنے سر جو ہے نا جب اکٹھے ہو گئے اپنی زبان سے یہ بات کہہ دیں تو وہ متواتر بھی ہو جائے گی، سچی بھی ہو جائے گی، اور قطعاً بھی ہو جائے گی، یقیناً بھی ہو جائے گی، اور قطع بھی کون سا ہوگا، ضروری ہوگا۔ محدثین کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے اعتبار کیا کس کا؟ صفات مخبرین کا، کہ وہ مخبر کیسا ہو، عادل ہو اور ضابط ہو۔ یہ شرطیں پائی جانے والا ایک مخبر بھی ان ہزاروں پہ بھاری ہے کہ جن میں یہ شرطیں پائی جاتی نہیں۔ محدثین کا یہ فلسفہ ہے کہ انہوں نے ساری بنیاد کس کے ساتھ؟ صفات مخبرین کی بنیاد پہ، تعداد مخبرین کی بنیاد پہ۔ اب یہاں پہ دوسری میں یہاں پہ تنبیہ کروں گا کہ ان دونوں میں شرعی مزاج کے مطابق کیا ہے، صفات مخبرین کی بنیاد پہ یا تعداد مخبرین کی بنیاد پہ؟ شریعت نے تعداد کا اعتبار کیا یا صفات کا اعتبار کیا؟ کیوں پاجی تسی بھی دسو؟ یہ فلسفہ، یہ الگ فلسفہ ہے، یہ الگ فلسفہ ہے۔ آیا صحت خبر میں صفات کا اعتبار ضروری ہے یا تعداد کا؟ شریعت کس کی تائید کرتی ہے؟ شریعت میں کس پہ تائید موجود ہے؟ تعداد یا صفات؟ صفات پہ۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اور اللہ انبیاء جتنے بھی بھیجے ہیں اللہ نے وہ تواتر کے عدد سے بھیجے ہیں یا کہ ایک کی کل ہے؟ ایک کی کل ہے نا، لیکن اپنے معاشرے میں اس کو صاف ستھرا کردار کا، گفتار کا ستھرا اور صاف بنا کے اس کو بھیجا ہے ایک کی۔ معلوم یہ ہو، میں اختصار سے، اب ٹائم تھوڑا یاد، میں یہاں پہ بھی بات کروں گا کہ محدثین نے اپنے فن کی بنیاد جس فلسفے پہ رکھی ہے، یہ متواتر اور احاد کا فلسفہ اسے بالکل متصادم ہے، شرع سے بھی متصادم ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ محدثین کی اختراع ہے، آپ کہیں۔ چلیے اگلی بات یہ ہے کہ جس کو کلیئر ہونا ضروری ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تو پھر محدثین آخر وہ قطعیت اور ظنیت کا بھی تو وہ کہیں اعتبار کرتے ہوں گے، اس کا ضابطہ کیا ہے؟ بھائی محدثین کرام نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اوائل محدثین صراحت سے وہ یہ نہیں کہتے، لیکن ان کے عقیدے میں یہ چیز شامل ہے کہ جو شرطیں صحت حدیث کے لیے انہوں نے بنائی ہیں وہ شرطیں جہاں صحت کی ضمانت فراہم کرتی ہیں قطعیت کی بھی کرتی ہیں۔ یہ ان کے ایسے کلام میں کچھ موجود ہے، یہ میں وہاں سے لے رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں وہی حدیثیں رکھی ہیں تیقنت صحتہ، یہ تیقنتو کا لفظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا ہو۔ چلیے، لیکن اس کے بعد کھلا ڈلا عام جو ضابطہ ہے محدثین کا وہ ہے اجماع۔ کسی بھی حدیث کو جب وہ قطعی کہتے ہیں بالکل علی وجہ البصیرہ، تو وہ ضابطہ کیا ہے ان کے پاس؟ وہ ہے اجماع۔ اجماع چاہے اس کی صحت پہ ہو کہ کسی نے اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا، سب اس کی تصحیح کے قائل ہے۔
یا پھر امت نے اس پہ عمل اور احتجاج پہ اجماع ہو امت کا، تو یہاں محدثین کرام کیا کرتے ہیں؟ ان دو وجوہ کی بنیاد پہ علی وجہ البصیرہ وہ یہاں پہ قطعیت کا حکم لگاتے ہیں۔ یہ ایک ضمنی بات تھی جو میں نے بتا دی۔ آخری بات کہ یہ جو تقسیم ہے اور اس کی جو تعریفیں ہیں، یہ اپنی تعریفوں اور تقسیموں کے لحاظ سے یہ منطقیوں کا مسئلہ ہے، محدثین کی اختراع اصطلاح نہیں ہے، آخری دلیل۔ اس لیے نہیں کہ یہ ان کا جو اصطلاح سازی کا جو فلسفہ اور عقل ہے یہ اس کے خلاف ہے، اس لیے بھی خلاف ہے۔ اب دیکھیں جامع الاصول کا جو ہے نا مقدمہ پڑھ لیجیے۔ جامع الاصول کے مقدمہ میں ابن الاسیر جدری رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بڑے لوگ ہیں، انہوں نے متواتر کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے بھی لکھا ہے، اور بھی کئی اصولیوں نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم جو ہے نا وہ عدد کے ذریعے قطعیت کا ہم جو ہے نا وہ فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ ہم قطعیت حاصل ہونے کے بعد کمال عدد پہ جو ہے نا وہ استدلال کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ متواتر ہو گئی ہے، تو وہ جو ہمیں یقین ہو جاتا ہے نا، تو اس یقین کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا عدد کیا ہو گیا ہے؟ متواتر ہو گیا، یہ ہم کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور نے مثال دی کہ دیکھو جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، روٹی کھاتے ہیں، برکی برکی کر کے جو ہے نا وہ کھاتے ہیں، آخر کہیں پہ جا کے تو وہ ہماری بھوک ختم ہوتی ہے نا۔ جب ہماری بھوک ختم ہوتی ہے نا جہاں پہ جا کے، اس سے ہم استدلال کرتے ہیں کہ وہ روٹیوں کی تعداد کیا ہے؟ پوری ہو گئی۔ روٹیوں کی تعداد کیا فرماتے ہیں آپ لوگ اس میں؟ وہ ہر بندہ ایک جہاں روٹیاں کھانا ہے، ایک بندہ ساری زندگی ایکو جی روٹی نہیں کھا سکتا ہے۔ ہوں ایک راجیہ دو روٹیاں جامع طالب علم رہتے ہیں اور ایک طالب علم نے دو روٹیاں کافی نے، وہ آکھے ہوئے باقیاں نو آنے کڈے، آکھے تسی ود کیوں کھاندے؟ ایتھے آ کے تے روٹیاں دا عدد پورا ہو گیا، دو تے میرے نزدیک، انہاں کہا یار تیرا دو تے ہو گیا، ساڈا چوں تے بھی نہیں ہوندا۔ گل سمجھ آ گئی؟ کیا یہ فلسفہ محدثین ہے؟ محدثین نے جو اصطلاحیں بنائی ہیں وہ اسی طرح بنائی ہیں؟ شروط سے نتیجہ لینا ہے یا نتیجے سے شروط اخذ کرنی ہے؟ یہ الٹ گیم ہے یہاں پہ۔ اس لیے بھائی مختصر بات یہ ہے کہ یہ بالکل محدثین کا یہ اصطلاح بھی نہیں ہے، اختراع بھی نہیں ہے، آئی ہے کہاں سے؟ فلسفے سے آئی ہے۔ میں نے گھر بتا دیا آپ کو، آپ فلسفے کی کتابیں ترجمہ ہونے سے پہلے اس کا وجود مجھے کہیں صحابہ تابعین نے مجھے دکھائے، آپ بطور اصطلاح نہیں ملتا۔ چلیے بات مکمل ہو گئی۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ خود اصولی لوگ بیچارے جو ہے نا، مجھے بڑا ترس آتا ہے ان لوگوں پہ۔ ان میں بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جو تواتر میں بھی عدالت اور اسلام کی شرط لگائے بغیر رہ نہیں سکے۔ جائیے اپنے اپنے مدارس میں، اپنے اپنے مکتبات میں اصول کی کتابیں کھنگالیے کہ کس نے متواتر کی تعریف میں پھر وہی اسلام اور عدالت کی شرط لگائی ہوئے۔ اس کے بغیر اس کو بھی اپنے تواتر پہ کوئی یقین آیا، اور اسلام اور عدالت بنیادی طور پہ شرعی اور فطری تقاضوں کے تحت
یہ کس نے اپنے منہج کی بنیاد بنائی ہوئی؟ محدثین کرام نے رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ تو چلیے بھائی، اس میں میرا خیال ہے کافی بات گفتگو ہو گئی، جس سے کافی کچھ واضح اور کلیئر ہونا چاہیے۔ تو اس بحث کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ آگے میری ایک نصیحت ہے، جو مدارس والے ہیں ان سے بھی اور جو طلبہ ہیں ان سے بھی۔ مدارس سے میری یہ گزارش ہے، بلکہ منت کہہ لیجئے، اور اگر وہ یہ کام کرنے کے لیے شرط لگائیں کہ میں ان کے پاؤں کو ہاتھ لگاؤں تو میں وہ بھی لگاتا ہوں، مجھے کوئی یار نہیں۔ وہ یہ سب سے پہلے اپنے اپنے اداروں میں مکتبات مکمل کریں، ہر فن کی کتب وافر موجود ہونی چاہیے۔ میں آپ کو ایک بحث کے لیے کوئی چیز میں دے دیتا ہوں، آپ جاتے ہیں اپنے مدرسے میں، وہاں آپ کو کوئی کتاب ہی نہیں ملتی، آپ کیا کریں گے؟ بہت توجہ دیں اس بات پہ۔ دوسرا، جو طلبہ ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ بھائی آپ جو کچھ بھی میسر ہے اس میں پوری توجہ سے اس کو سمجھیں، اپنی عقل اختیار کریں، اپنی عقل استعمال کریں۔ اصول فقہ کے قواعد ہیں، دیگر ہے، بڑا کچھ ہے جو غلط ہے ان کتابوں میں، بہت کچھ ہے جو، یہ تو ایک ہی اصطلاح میں نے آپ کو جو ہے نا وہ کچھ نکھار کے بتائی ہے، تو میرا خیال ہے آپ کو کافی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یار تو بڑی گڑبڑ ہے محسوس ہو۔ یہ ایک نہیں ہے، سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں جن میں اس طرح کے نقائص موجود ہیں، اور وہ شریعت اور نصوص شریعت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو بہرحال آپ جہاں جہاں بھی جو وسائل میسر ہیں اس کو استعمال کر کے بڑی اچھی طرح جو ہے آپ پڑھیں، اور اگر کوئی اصولی یا کوئی اور کتاب پڑھتے ہیں تو اپنی عقل پہ بھی اس کو گھمائیے ذرا، یار یہ گل صحیح نظر آتی، یہ ضرور کریں۔ چلیے آخری بات گزارش ہے کہ میں نے پچھلے 1 سال سے صادق آباد میں اصول فقہ کا ایک دورہ میں نے رکھا ہو، 1 سال کا دورہ، 1 سال کا اصول فقہ کا دورہ ہے۔ پچھلے سال میں نے بہت دیر سے کچھ اعلان کیا، پھر بھی کچھ طالب علم تشریف لائے، جو چل رہا ہے دورہ۔ تفصیلات اس کی میں بتاتا نہیں، میں نے یہ بینر لگا دیے ہوئے، کچھ ہینڈ بل بھی ہیں وہ بھی آپ کو دے دیں گے، اب اس کو غور سے پڑھیں، غور سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے لیے یہ 1 سال وہاں پہ لگا لیجیے، آپ کی عقل اتنی کھل جائے گی، اتنی کھل جائے گی، یقین کرو کہ آپ کو بھی مزہ آ جائے گا کہ یار کیا بات ہے۔ اور بالخصوص محدثین کی ہر فن میں عظمت جتنی، کیونکہ میں تو تقابل کا قائل ہوں، میں اہل حدیث ہوں بھائی الحمدللہ، اور بڑے فخر سے میں کہتا ہوں میرے اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے اہل حدیث بنایا۔ اہل حدیث کی عقل، اہل حدیث کی تحقیق، اہل حدیث کی ریسرچ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ سب جماعتوں سے کمال کی تحقیق ہے، ساری عقلیں۔ اس کے بعد یہ منطق اور فلسفے کی عقل کے مارے ہوئے لوگ بڑے چھوٹے نظر آتے ہیں، جب ان کو ہم جو ہے نا وہ تقابل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال مزید کو پوچھنا ہو تو فون نمبر لکھا ہوا ہے، پوچھ لیجئے، اور جو ساتھی وہاں جانا چاہیں 10 شوال سے ہم اپنا اگلا سال شروع کریں گے انشاءاللہ، اور پھر وہاں کوئی نہ کوئی اصولی کتاب آپ کو مزید تحقیق کرنے کے لیے بھی دیں گے۔ یہ تحقیق کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے، میں یہاں سے تو بیان کرنے سے رہا، جہاں جہاں جو ہے جن مدارس میں سعودی عرب کے مدینہ یونیورسٹی سے فارغ اساتذہ موجود ہیں ان سے آپ پوچھ لیجئے، اور اس میں جو ہے نا وہ تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال بھائی اگر کسی کا جی چاہتا ہے تو آ جاؤ، ہمارے دروازے کھلے ہیں، نہ کوئی شرط ہے اور نہ ہی یہ ہے کہ نہیں اس کو رکھنا ہے اس کو نہیں رکھنا، اور یار جڑا پڑھنا آ گیا ہے سر متھے سے سب کو پڑھائیں گے، کوئی کمزور بھی ہوگا تو اس کو بھی
جو ہے وہ بڑی سپورٹ ملے گی انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے۔ تو بس یہ میرا پیغام ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔